نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سب بھی بولنا، سمجھ میں آئے تو بھی بولنا، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی بولنا۔ سبحان اللہ کی برکت سے اب یا آئندہ انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے، کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت، کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلاظت، تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے، تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے۔ یہ شعر دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ مفتی انس صاحب ادھر تشریف لائیے، ادھر آئیے۔ یہ شعر دیکھیے کتنا اچھا ہے۔ کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز،
معاصی کے مرض کو نظر انداز، روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے، روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے، ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوشامد، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ویسے تو کرنول آیا ہوں، نندیال آیا ہوں، اس سے آگے بھی آیا ہوں، آپ کے پولور کو پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ آپ کے گاؤں کا نام سنتے ہی مجھے اتنی خوشی ہوئی میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا جو پی ایم بول کر انشل ہے نہیں، پی ایم جو آتا نہیں، وہ پی ایم کی ایک وجہ تمل ناڈو میں ایک پولور نام کا گاؤں ہے، اصل میں وہ ہمارا گاؤں ہے۔ ہمارے گاؤں کے نام سے جب آپ کے گاؤں کا نام ملتا ہے یقیناً خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آئندہ تمہیں نہیں بلائے تو بھی میں خود آتا ہوں۔ صورتیں ملتی ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، زبان ملتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت عادت ملتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے گاؤں کا نام بھی ملتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ والے بولے تو مانو، آسمان سے اترتے نہیں انہوں نہیں، ہماری ہی طرح پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ ان کو ولی بناتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کسے کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ اولیاء آسمان سے اترتے نہیں، ارے انبیاء ہی نہیں اترے تو اولیاء کیا اتریں گے؟ سب سے بڑا مقام ولیوں کا ہے کہ نبیوں کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ انبیاء بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اسپیشل جماعت ہے، اولیاء بھی ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، اسپیشل جماعت ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ ارادہ کریں گے ہم بھی اللہ کے ولی بنیں گے یہ انشاءاللہ ورجنل معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ جگن بلا کر بولیا میری پارٹی میں تمہیں الیکشن لڑو، میری پارٹی کے تمہیں MLA بولے تو اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ ڈر ہوتا کام بیسٹ ہو جاتے ہیں کی بول کر۔ کسی سیاسی پارٹی میں حصہ مل جائے آدمی کی دنیا میں خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اس کے مقدر کا کیا کہنا جس کو اللہ اپنی ولایت میں حصہ عطا فرماتے ہیں۔ کونسلر بننا دنیا میں بڑا کام نہیں، بڑی بات نہیں،
MLA بننا دنیا میں بڑی بات نہیں، MP بننا دنیا میں بڑی بات نہیں، CM بننا دنیا میں بڑی بات نہیں، PM بننا، ارے چائے والے بنتے ہیں PM، کون سی بڑی بات ہے؟ اس دنیا میں کونسلر، MLA، MP، PM، CM بننا کمال کی بات نہیں، اس دنیا میں اللہ کا ولی بننا کمال کی بات ہے۔ اللہ آپ میں سے ہر ایک کو ولی بنائے، اس عاجز اور گنہگار کو بھی ولی بنائے، ہماری نسلوں کو ولی بنائے، ہمارے مردوں کو ولی بنائے، عورتوں کو بھی ولی بنائے۔ بولو آمین بولو۔ حضرت عورتاں بھی ولی بنتے کیا حضرت؟ عورت ولی بننا بہت آسان ہے مرد کے مقابلے۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں، بچوں کے پاس سے لے موبائل، لے اس بچے کے پاس سے موبائل لے۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں، جس عورت کے اندر حدیث کا حوالہ دے کر نماز کی عادت ہو، جس عورت کے اندر رمضان کے روزوں کی عادت ہو، اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اور جو عورت اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہو، وہ ایسی اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے۔ جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ تم میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة۔ گھر میں جا کر بولیں گے انشاءاللہ۔ عورتوں کا انتظام ہے؟ نہیں ہے، نہیں۔ تمہیں جا کر گھر میں تمہیں لیٹ آئے تو پوچھیں گے نہیں کہاں جی اتنا وقت بول کر بولے، تو بولنا بنگلور سے ایک مولوی آیا تھا، بیان کریا۔ کیا کریا؟ زبردست کریا۔ کیا کریا؟ تو سننا تھا، بول کو بیٹھنا نہیں۔ یہ بات بولنا ہمارے سے بھی زیادہ بیگم تمہیں اللہ کے ولی بننا آسان کتے بولنا۔ بولیں گے انشاءاللہ۔ جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں بول رہی انشاءاللہ۔ اور بات میرے پیاروں پولور کے مسلمانوں، مردوں کو بھی اللہ کے اولیاء بننا ہے، عورتوں کو بھی اللہ کے اولیاء بننا ہے، لیکن پہلے اللہ کے اولیاء عورتیں بننا ہے، اس لیے کہ جس بچے کی ماں اللہ کی ولی ہوتی ہے اس کا بچہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ خاموش بیٹھنا بیٹے، یہ تو اٹھا کر بھیج ڈال دو۔ سبحان اللہ مذاق سے نہیں بولنا، اچھا؟ ایک بچہ بھی نہیں بولے گا سبحان اللہ، جو بولیں گے بڑے بولیں گے۔ جس بچے کی اماں اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے اس بچے پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بچہ اپنی ماں کی صحبت میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ بات کہاں سے شروع کیا؟ صورتیں ملتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، زبان ملتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے نہ بات آئی۔
شاید اس گاؤں کا یہ پہلا جلسہ ہوتا ہوگا. کرتے رہو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرو، مکتب کا بھی کام کرو، مدرسوں کا بھی کام کرو. یہ تمام کام ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. نادان ہے وہ آدمی جو کہتا ہے میرا ہی کام دین کا ہے. جاہل ہے وہ آدمی جو کہتا ہے میرا ہی کام دین کا ہے. میں عالم ہوں الحمدللہ، میں امامت کرتا ہوں، میں جمعے کا بیان کرتا ہوں، میں منبر پہ چڑھتا ہوں. اگر میں کہوں کہ میرا ہی کام دین کا ہے تو پھر میں پاگل ہوں. میرا کام دین نہیں بلکہ میرا کام دین کا ایک حصہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک پورا جسم ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، چہرہ ہے، ہاتھیں ہیں، پیر ہیں، انگلیاں ہیں، بال ہیں، گال ہیں، اندر کے پارٹس ہیں، باہر کے پارٹس ہیں. یہ تمام پارٹس اور اعضاء ملتے ہیں ایک انسان اور جسم بنتا ہے. ویسے تمام اعمال ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. کرتے رہو، دل بڑے رکھو، ہر اچھے کام کا ساتھ دو، برے کام سے رکو اور برے کام کو روکو. آج الٹا زمانہ آ گیا اور اس زمانے کے بارے میں 1450 سال پہلے پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کا مزاج بدل جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امت کا مزاج کیا ہے اور بدلے گا کیسے؟ آقا نے فرمایا امت کا مزاج یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مزاج ہے امت کا کہ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، نیک باتوں کی دعوت دینا، برے باتوں سے روکنا. یہ امت کا مزاج ہے اور قیامت کے قریب یہ مزاج الٹا ہو جائے گا. بجائے نیک باتوں کی دعوت دینے کے گناہوں کی دعوت دیں گے اور نیک کاموں سے روکیں گے. اور یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ، یہی وہ زمانہ. اسی ملک کے ایک زبردست اور مشہور شہر کی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، سنو. اس کے گھر کی گلی میں سیرت النبی کا جلسہ رکھنے کی خواہش نوجوانوں نے کی. کس کا جلسہ؟ سیرت النبی کا جلسہ. ابھی تقریر شروع نہیں کریا ہوں، شروع کی باتیں بول رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی باتیں میرے؟ ارے آ رہی؟ میری اردو تو تمہاری اردو سے ملتی جلتی نہیں. ایک بہت بڑے مالدار کا گھر ایک گلی میں تھا. گلی کا تو بڑی گلی، یہ تمہارے کولور کے چھوٹے چھوٹے گلیاں کی طرح نہیں، یہ بڑے بڑے 80 فٹ روڈ، 100 فٹ روڈ. مارو نکو بھی ٹیکس کو مارو نکو. اب اس علاقے کے نوجوانوں نے وہاں سیرت النبی کا جلسہ کرنے کا ارادہ کیا. کس کا جلسہ؟ سیرت النبی کا. نبی کی سیرت سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے.
جیسے ہی ارادہ کیے نوجوان تو اس گلی میں ایک مالدار، زبردست مالدار، اس نے پولیس میں کمپلیٹ دے دیا کہ سیرت کا جلسہ ہماری گلی میں ہونا نہیں۔ مسلمان، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، بات سمجھو، آج دین کو نقصان اتنا غیروں سے نہیں جتنا اپنوں سے ہے۔ دین میں رکاوٹیں اتنا غیروں سے نہیں جتنا اپنوں سے ہے۔ آؤ ہم سب مل کر دین کا کام کریں۔ تم کو جو کام آتا ہے وہ کرو، ہم ساتھ دیں آپ کا۔ ہم کو جو کام کرنا آتا ہے ہم کریں گے، آپ ساتھ تو ہمارا۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام دعوت ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب تک ساری دنیا کے مسلمانوں کی مینٹالٹی ایسی نہیں ہوگی، ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ ماں ولی عورت ولی بننے سے بات یہاں آئی ہے نہیں۔ اب انہوں نے جا کر پولیس کو کمپلینٹ دے دی اور پولیس نے جلسہ 3 دن ہے بولے تو کینسل کیا۔ اور پولیس کو ہونا کیا؟ ہمارے مخالفت کے کمپلینٹ پولیس چاہتی ہے۔ قرآن کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، مسجد کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، اسلام کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، مسلمان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، شریعت کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، آپ صحیح کمپلینٹ جا کر دو، پولیس اتنا جلدی قبول کرتی نہیں، FIR درج کرتی نہیں۔ ہمارے خلاف میں اگر کوئی کمپلینٹ آتا ہے تو فوراً قبول بھی کر لیتی ہے اور FIR بھی کرتی ہے۔ پولیس نے قبول کیا اور بلا کر کہہ دیا کہ جلسہ ہونا نہیں۔ تمہارے محلے کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جلسوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، روڈ کو روکنا پڑتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ آپ جلسہ یا تو دوسری گلی میں کر لو یا نہیں تو تمہاری مسجد میں کر لو۔ پولیس نے پابندی لگا دی، ہو گیا، قصہ ختم، جلسہ کینسل ہوا۔ 1 سال کے بعد وہی مسلمان اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں آرکسٹرا رکھا۔ برتھ ڈے ہوتا پولور میں؟ توبہ 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 توبہ۔ برتھ ڈے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ عقیقے سے ہمارا تعلق ہے، برتھ ڈے سے نہیں۔ نہیں مفتی صاحب، آقا نے فرمایا بچے پیدا ہوتے ہیں تو 7 دن میں عقیقہ کرو۔ بیٹا پیدا ہوا، عقیقہ کرو، بیٹی پیدا ہوئی، عقیقہ کرو۔ عقیقے کا ثواب بھی ہے، عقیقے کا فائدہ بھی ہے، عقیقے میں صحت بھی ہے، عقیقے میں بہت زیادہ اجر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے اس بچے کو پوری زندگی شیطان ٹچ تک نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے آقا فرما رہے ہیں، ڈاؤٹ کرو گے تو ایمان سے باہر۔ آقا فرماتے ہیں بچوں کا عقیقہ کرو اگر ماں باپ کے پاس دولت ہے۔ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے وہ بچہ موت تک انشاءاللہ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارا تعلق عقیقے سے ہے، برتھ ڈے سے نہیں، برتھ ڈے سے۔ برتھ ڈے منانا دشمنوں کا تھوک چاٹنے کے برابر ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔
ہم کو ہمارے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، دشمنوں کے طریقوں پر نہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ ہے وہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے وہ، ہمارا طریقہ نہیں۔ ذرا کیا پیسہ آ گیا، ذرا کیا بچے پیدا ہو گئے، ذرا کیا دولت آ گئی، دشمن اتنا دین کا جنازہ نہیں اٹھاتا، اتنا دین کا جنازہ ہم اٹھاتے ہیں۔ سیرت کا جلسہ کینسل کرنے والا 1 سال کے اندر باہر اپنے بچے کے برتھ ڈے میں آرکسٹرا کا انتظام کیا۔ برتھ ڈے کا تو معلوم، وہ پتھر کاٹتے نا وچ نہیں، ارے برتھ ڈے کا تو وچ نہیں، پتھر کاٹتے نا، لکڑی کاٹتے نا، نہیں، کیک کاٹتے سو، کاٹتے کاٹتے بولنا سو کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے نہیں، برتھ ڈے، عمر بڑی تو بڈھا ہی تو ہوگا۔ اگر برتھ ڈے شریعت میں ہوتا، نبی کا فرمان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر برتھ ڈے شریعت میں ہوتا، قرآن کی آیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ برتھ ڈے اگر شریعت میں ہوتا، صحابہ میں کوئی صحابی اپنی پیدائش کا جشن مناتے کہ نہیں مناتے؟ برتھ ڈے اگر شریعت میں ہوتا، کتنے اولیاء گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، امام شافعی کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، امام مالک کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، بایزید بستامی کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، سفیان ثوری کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، اور بڑے بڑے اولیاء کا برتھ ڈے ہمارے پاس ہوتا، اگر اسلام میں برتھ ڈے کرنا جائز ہوتا۔ بلکہ میں بھی اتنا زور سے کرتا کہ پورے بنگلور کو دعوت دیتا، پولور کو بھی دیتا، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ کئی کو جو کرنا نہیں ہے وہ بول کو خوش کریں گے۔ بچے بولتے حضرت، جورو بولتی حضرت، بعض مرد بنے مجبور ہو جاتے ہیں، بچے ضد کرتے حضرت۔ اے بچے خاموش ہو بیٹے، آزو بازو بیٹھے سو بڑے آدمیاں، بچے بات کرے تو خاموش کراؤ۔ بچے بولتے حضرت، جورو لڑتی حضرت، سمجھاؤ شریعت میں ضد کرنا بھی عبادت ہے۔ نہیں جی نہیں، ہمارے گھروں میں تو ہمارے بڑوں نے ایسی تربیت کی، کس کا پیدا ہونے کا دن کب آتا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اسکولوں میں بچے جب اپنے پیدا ہونے کے دن چاکلیٹ لاتے ہیں، ہمارے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو برتھ ڈے کا چاکلیٹ تک نہیں کھاتے ہمارے بچے، الحمدللہ۔ صاف کہتے ہیں ہمارے بچے گھر کے اسکول کے اپنے ساتھیوں سے، اسلام میں برتھ ڈے نہیں، ہمارے ابا امی نے منع کیا ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ عقیقہ کرو، عقیقہ کرو۔ بڑے کے جانور میں ایک حصہ عقیقے میں چلتا ہے، بکرا دینے کی طاقت نہیں، بڑے کے جانور کے 7 حصے ہوتے نہیں، اس میں سے ایک حصہ عقیقے کا طے کر دو۔ بیٹا ہے تو 2 حصے طے کرو،
اگر طاقت نہیں تو بیٹے کے طرف سے ایک حصہ بھی دے سکتے ہیں، بیٹی کی طرف سے ایک حصہ دو، عقیقے سے فارغ ہو جاؤ، ہمارے بچے صحت مند رہے، ہمارے بچے شیطانوں کی شرارت سے محفوظ رہے، ہمارے بچے جنات کی شرارت سے محفوظ رہے، کیونکہ دور اتنا خطرناک ہے، معمولی سی بیماریاں بھی مہنگی بنتی جا رہی ہے۔ بخار بول کر ڈاکٹر کے پاس جا کر آئے تو 1000 روپے خرچہ ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بخار بول کر ڈاکٹر کے پاس جا کر آئے تو کتنا ہو رہا خرچہ؟ سردی بول کر جا کر آئے تو 1000 روپے خرچہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ڈاکٹروں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ڈاکٹروں میں سے اکثر، پورے ڈاکٹر نہیں بولتا، کیس پڑ گا تو ڈاکٹروں میں سے اکثر ڈاکٹر ہے نا خصابوں کے مانند ہیں، خصابوں کے مانند۔ خصاب بکروں کو کاٹتا ہے، ڈاکٹر مریض کو کاٹتا ہے، مریض کی دولت کو کاٹتا ہے، مریض کے جیب کو کاٹتا ہے۔ اے پولور کے میرے بھائیوں، آپ کے گاؤں کا نام لینا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے پاس دعا کرو، اے اللہ ایمان کی حفاظت کر، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ مجھے، میرے ماں باپ کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بھائی بہنوں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ کتنی دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ دعا قبول ہو گئے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ معمولی سر کا درد، پیٹ کا درد، کان کا درد، یہ تو انسانیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسی بیماریاں تو آئیں گی، وہ بیماریوں سے اللہ بچا کر رکھے گا جس کا علاج کرنے کے لیے پراپٹیاں بیچنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے نہیں؟ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ۔ نبی سکھائے دعا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اس میں بھی صحت کا معنی ہے اندر۔ اور ایک دعا تو آپ کو یاد ہوگی، امام صاحب پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس ایک آیت والی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ 16 دعاؤں کو رکھا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں 10، وفی الآخرۃ حسنہ میں 5، وقنا عذاب النار 1۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10 1 5 15 1 16 دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں جو 10 دعا ہے نہیں، اس میں سے ایک صحت بھی ہے، لیکن ہمیں توجہ سے مانگتے نہیں، دل سے آمین بولتے نہیں، شاید اب تک یہ آیت والی دعا بھی قبول ہوئی نہیں۔ دعا کرے تو گھگو بیٹے سکا بیٹا تو ارے ہے نہیں مزاج ایسا۔ مجھے تو نکاح کی مجلس میں بڑا غصہ آتا، مولوی صاحب 900 کا نکاح پڑا دل کو، اس کی زندگی کے لیے قاضی صاحب دعا کرتے ہیں، 900 کا کی سوچ لے کرتا ہوں، وہ کیا سوچتا مجھے معلوم، تم نہ معلوم نہیں، انہیں سوچتا اس کی جورو کا زیور سننا 20 کیرٹ کی 22 کیرٹ کی مجلس میں سوچ لے پائے سو، پلنگ کیسا ہے کی، لکڑی کیسی ہے کی، بیرو کیسا ہے کی، جہیز کیسا ہے کی۔ اب نکاح کے بعد گیا تو منجے سلامی کیسے دیتے ہیں کی، واچ کون سی کمپنی کی، انگوٹھی کتنی گرام کی، یہ گھگو سوچ لے کو رکھتا ہے۔ ہاتھ ہی اٹھاتا نہیں، کہتے ہیں کیا لخوا مارے ہاتھ کو،
میں تو ڈانٹ دیتا، تمہارے واسطے دعا کر رہا ہوں جی، اٹھاؤ ہاتھ، ایسا کرو۔ دعا اللہ کے پاس مانگنے کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا میں کسی کے پاس مانگو ذلیل ہو جائیں گے، ایک وہ ذات ہے اس کے پاس مانگے تو ذلیل نہیں ہوتے اور عزت بڑھ جاتی ہے، اور عزت بڑھ جاتی ہے، اور عزت۔ اچھا اٹھانا ایسا ہاتھ سینے تک، منجے دیکھو، ایسا ہاتھ اٹھانا، ایسا رکھنا ہاتھ، نگاہ ہتھیلیاں میں رہنا، مانگنا۔ کون بھی مانگتا رہا، امام صاحب دعا کرتے رہے، ہمیں آمین بولنا۔ آمین کا مطلب کیا؟ اللہ دعا کو قبول کر۔ ایک مطلب کیا؟ اللہ انہوں جو مانگ رہی وہ منجے بھی دے۔ یہ ترجمے آمین کے۔ رونا، کیا کرنا؟ رونا۔ اللہ کے دربار میں رونے والی دعا بہت زیادہ پسند۔ رونا، رونا نہیں آئے تو بھی کوشش کر کو رونا، کوشش کر کو رونا، نہیں آیا تو بھی رونے کی صورت بنانا۔ دن میں دعا کرنا، رات میں دعا کرنا، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، دن کی دعاؤں سے بھی زیادہ اللہ کو رات کی دعائیں پسند ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بولو، بے شک بولو، ماشاءاللہ بولو۔ مولانا رمضان کے بعد پھر آ رہا ہوں، تمہیں تو بول ڈالے میرا مسئلہ ایسا نہیں، ایسا رہا تو بھی ہماری تقریروں کا بدلہ دینے کی دولت تمہارے پاس نہیں۔ مولوی صاحبہ کو دیتے ہیں، مولوی صاحبہ لینے آتے ہیں، کیا کہہ رہے بابا بول رہی سو؟ کیا دے ڈالتے ہیں ہمیں، کیا لے لیتے ہیں؟ ایک نماز کے بدلے کی قیمت امبانی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہماری ایک فکر ہے کہ اب امت کی خدمت کرنا، ہم انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کی فکروں کا حصہ ہم کو ملا ہے۔ کبھی ان کے بیان سے انقلاب، کبھی ان کے بیان سے انقلاب، کبھی ان کے بیان سے انقلاب، کبھی دعوت سے انقلاب، کبھی تبلیغ سے انقلاب، کبھی مدرسوں سے انقلاب، کبھی مکتبوں سے انقلاب، کبھی مسجدوں سے انقلاب۔ کسی نہ کسی طریقے سے علاج ہو، امت سدھر جائے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نہیں بولے زور سے، 12 بجے تک ایک پڑھ لگ رہا ہوں۔ ندامت کا تو شرمندگی، بندہ جب شرمندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوار دیتے ہیں۔ یہ مصرے کا یہی ترجمہ ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات
کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے درد کے ساتھ رونے والے آدمی کے آنکھوں کے آنسو کے خطرے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ اللہ کے ڈر سے اپنی ضرورتیں پیش کر کے مانگنے والے آدمی کے آنکھوں سے نکلنے والے آنکھوں کے آنسو کے خطرے کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ دعا کرے، رو۔ اب ہمارے حالات کو سوائے اللہ کے کوئی سدھارنے والا نہیں، اور ہماری تقدیروں کے بدلنے کا ذریعہ صرف دعا ہے، دعا۔ انہیں آگا تو آندھرا سدھر جاتا، انہیں آگا تو آندھرا سدھر، باندرا سدھر جاؤں گا، آندھرا نہیں سدھرے گا۔ کون بھی سدھار نہیں سکتا، ایک سے بڑھتی ایک چور ہے۔ ایک سے بڑا ایک دھوکے باز ہے۔ سینے تو ہیں، قوم کے لیے تڑپنے والا دل کس کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں رشتہ جوڑنا اس سے، پکارنا اسے، بنانے والا انہیں، سدھارنے والا انہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے تم تو میرے دوست ہو، میری ایک عادت ہے، سمجھو پولور کے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے ہم سے تم تو میرے دوست ہو، میری عادت ہے مایوس ہو کر میرا دشمن بھی مجھے پکارتا ہے میں اسے بھی جواب دیتا ہوں۔ تم تو میرے دوست ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو، 5 وقت نہیں کم سے کم 1 وقت تو نماز پڑھنے والے ہو، کم سے کم جمعے میں 1 وقت تو نماز پڑھنے والے ہو، مجھے ماننے والے ہو، میرے نبی کو ماننے والے ہو، تم تو میرے دوست ہو، لیکن دوستی مضبوط نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سنو بوڑھو سنو، جوانوں سنو، اللہ فرماتے ہیں میرا دشمن بھی اگر مجھے پکارتا ہے مایوس ہو کر، اسے بھی جواب دینے سے میں پیچھے ہٹتا نہیں۔ فرعون معلوم؟ ارے فرعون معلوم کہاں ہے؟ دلی میں ہے، مرگا۔ موسیٰ کا دشمن، اللہ کا دشمن۔ قرآن میں دشمنوں میں سب سے زیادہ اسی دشمن کا نام آیا ہے۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے، باہر فرعون بولیں گے ثواب نہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے فرعون بولیں گے 50 نیکیاں، کیونکہ قرآن میں آگا نا نام فا را عین واو نون، 1 حرف پر 10 نیکیاں، 5 حرف پر 50 نیکیاں، شین یا تا الف نون شیطان، اس پر بھی ثواب ہے۔ قرآن کے اندر لیں گے تو ثواب، قرآن کے باہر لیں گے تو ثواب نہیں۔ فرعون بہت ستایا موسیٰ کو۔ کسے ستایا؟ موسیٰ کو۔ ہمیشہ اسلام کو ستانے والے ہر دور میں رہے ہیں، ستانے والوں کا نتیجہ برا ہوا، صبر کرنے والے وہ لوگوں کا نتیجہ اچھا ہوا۔ بہت ستایا، آخر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بولے
موسیٰ فرعون کا ملک چھوڑ کر تمہیں دریائے نیل پار کر کو ادھر چلے جاؤ. دریائے نیل دریا ایک تھی. دریا بولے تو سمجھتے ہیں جس میں دودھ جاتا نہیں. ارے غلطی ہو رہی ہے, پانی جاتا. اب تو وہ پانی بھی نہیں جاتا. موسیٰ فرعون کا ملک چھوڑ کر دریائے نیل پار کر کو ادھر چلے جاؤ تم نہ ماننے والوں کو, اب فرعون کی خیر نہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بولے چلو بھئی اللہ کا حکم آیا, ہمیں دریائے نیل کے ادھر جانا ہے. غور سے سننا, غور سے سننا. امت پوچھی موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت دریائے نیل پار کرنا کا تو جہازات نہیں نہ کشتیاں نہیں نہ کیسا جانا. بھئی مجھے بھی نہیں معلوم, اللہ بولیا وہاں جاؤ بول کر. جانا ہمارا کام ہے, رستے بنانا اللہ کا کام ہے. جانا ہمارا کام ہے, راستے بنانا اللہ کا. ایسا ایمان ہونا ہمارا, ایسا ایمان. اللہ نماز پڑھنے کی کتنی طاقت ہے تو ہمارے پاس, ہمیں نماز پڑھتے ہیں. بچت کے مسئلے تو حل کر بولو, انشاءاللہ تعالی ہمیں مسجدہ میں رہیں گے, دشمن باہر برباد ہو جائیں گے. یقین ہونا, ایمان ہونا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر پوری امت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل پار کرنے کے لیے باہر آ گئی. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے کھڑ گئے. پانی فاسٹ جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے پوچھے الہ العالمین, آپ تو وہاں جانے کا حکم دیے, بیچ میں دریا آ گئی, اتنی کشتیاں بھی نہیں ہیں, ہر کسی کو تیرنا نہیں آتا, تو ہم ادھر کیسے جائیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. عصا کیا تھا؟ عصا. عصا. ایک زمانے میں بوڑھے پڑھے لکھے ہو کے ان پڑھ, مولانا عرفان صاحب, ہم نے دیکھا ہمارے بڑوں کو پڑھے لکھے ہو کے ان پڑھ, لیکن دو چیزیں بڑھاپے میں ان کی زندگی میں آ جاتی تھی. ایک امامہ آ جاتا تھا, دوسرا ہاتھ میں عصا آ جاتا تھا. اے نہیں ہے, ارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بات صحیح ہے. آج تو بوڑھوں کے ہاتھ میں عصا آنا تو دور کی بات, اس بڑھاپے میں بھی موبائل آ رہا ہے بڈھوں کے پاس. ارے میں بھی بہت بابا, میرے بالا بھی پک گئے, بچہ کے شادیاں ہو گئے, اب مجھے اوپن بولنے کی اجازت ہے. ذرہ تمہیں بڑے, ذرہ میں چھوٹا, لیکن ہماری سب اور ہماری برادری ایک ہے. اس زمانے میں بوڑھوں کے ہاتھ میں عصا آتا تھا, اس زمانے میں بوڑھوں کے پاس بھی موبائل, اتنا زبردست موبائل, نیٹ نہیں رہا تو بیٹے کو اللہ تک کی رہے, عقل نہیں, چارج کرنا نہیں سے. ارے کر تو بات, کل کا پورا پروگرام دیکھا نہیں میں. بوڑھوں کے یہ شوق کا اگر حال رہا, جوانوں کے شوق کا عالم کیا رہے گا. گھر کے بڑے سیدھے نہیں تو چھوٹے بھی سیدھے نہیں. گھر کے بڑے سیدھے نہیں, چھوٹے بھی سیدھے نہیں. قسم کھاتا ہوں میرے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے سب میرا ساتھ دیں گے. دادا سے کتنا ڈرتے تھے, نانا سے کتنا ڈرتے تھے, ماما سے کتنا ڈرتے تھے, آج سب ختم ہو گیا. یہ بڑوں کا ڈر کیوں گیا چھوٹوں کے دلوں سے؟ بڑوں کے دلوں میں اب اللہ کا ڈر نہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان سے زمانہ ڈرتا ہے. میں یہاں بڑے بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش کرتا ہوں, ہاتھوں میں عصا پکڑو, ایک طاقت ہے یہ. ہمارے ہاتھ میں رہنے والا عصا, ہم نہ عصا دکھیں گا, دشمنوں کو ننگی تلوار نظر آئے گی.
سنت پر عمل کریں گے دشمنوں کو ننگی تلوار نظر آئے گی. ایک زمانہ تھا آج سے 25 30 40 سال پہلے 50 سال پہلے بھی لوگوں کے ہاتھ میں عصا تھا. عصا ذرہ بچہ کی شادی ہو کو نانا دادا بن گئے تو 2 چیزیں آ جاتے تھے. ایک امامہ آ جاتا تھا, دوسرا عصا آ جاتا تھا. اب کہاں آتا امامہ؟ ہمارے بعض بوڑھے تو ابھی بھی بالا کو پینٹ مار رہی. بالا کو کیا مار رہی؟ پینٹ مار رہی. یاد رکھو میرے دوستو, یاد رکھو. گھونس معلوم؟ گھونس, ارے گھونس معلوم پولور میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے کہ تو بولو بنگلور سے بھیج دوں. گھونس معلوم؟ گھونس کو اگر سفید پینٹ مارے تو خرگوش نہیں ہوتا, بالوں کو پینٹ مارے تو بوڑھا بھی جوان نہیں ہوتا. ہاں مہندی لگاؤ, کالا کلر نہیں کرنا. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سفید بالوں کا ہونا. ہمارے اپنے بڑپن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے سفید بال ہونا. بات لمبی ہو رہی ہے نہیں مفتی صاحب؟ وہ برتھ ڈے اور وہ آرکسٹرا کی بات سے یہاں تک آیا نہیں. عمل کریں گے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا. کیا تھا؟ عصا تھا. اللہ سے کہا حضرت موسیٰ نے, اللہ آپ وہاں جانے کے لیے کہا, میں تو نبی ہوں, آپ کے فضل سے میں معجزہ دکھا کر چل جاؤں گا, لیکن یہ 70,000 میری امت کے افراد کا کیا ہوگا؟ 70,000 امت کے افراد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ, باہر. اے موسیٰ اپنے عصا کو نیل میں مارو. ایسے مارے 12 رستے بنے. کیسا؟ پانی ایسا کا ایسا کھڑ گیا, بیچ میں رستے بن گئے. ایسا نہیں کہ پانی سوکھ گیا, ادھر دور کھڑ گیا ادھر دور کھڑ گیا, نہیں, پانی دیوار کی طرح کھڑ گیا, 12 رستے بن گئے. ایسا کھڑا سکتے کون بھی پانی کو؟ آئس کریم کاٹے تو جیسے کھڑتا نہیں, ویسا پانی کھڑ گیا برف کی طرح اندر سے. موسیٰ اور موسیٰ کی امت گزر رہی ہے. فرعون کو معلوم ہوا, ارے موسیٰ بھاگ گیا, نعوذ باللہ, موسیٰ کی امت بھاگے, فالو کرو. اب فرعون کی فوج فالو کرتی ہوئی آئی. فالو نہیں کر رہی تھی, فرعون کو موت بلا رہی تھی, کیونکہ اس کے مرنے کی جگہ وہاں طے ہے نا, دریائے نیل کے بیچ میں اس کے مرنے کی جگہ. یاد رکھو حضرت علی فرماتے ہیں موت تم تک نہیں آتی, تم موت تک پہنچتے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں موت تم تک آتی نہیں, تم موت تک پہنچتے ہو. جہاں اللہ تعالیٰ زمین کے جس حصے میں موت لکھ دیتا ہے, آدمی خود نظام بنا کر وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں آ کر موت لقمہ بنا لیتی ہے. اس پر اگر وقت ہوتا تو 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کرتا. فرعون بھی آ گیا. فرعون کی فوج میں ایک عقل مند بولیا فرعون کو, بادشاہ جہاں پنا, ہم لوگ اتنا جا رہے ہیں اور فوراً آپ نکلنے کے لیے بول رہے ہیں, ہم نے بھی کشتیوں کا انتظام نہیں کیا ہے. لیکن فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے, لیکن آسمان سے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوئے. فرعون منطق کا استعمال کیا,
موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اسے راستے ملیں گے، فائدہ ہم کو ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام مارے راستے بنے گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ دریا پار کرتے ہی سامنے راستہ دیکھ کر جانا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اللہ کا حکم، دریا پار کرتے ہی سامنے جانا، دیکھ لے کر پیچھے پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ خالی موسیٰ کچھ حکم تھا سو۔ آج کل لوگ عقیدے بنا لیے ہیں، خبرستان کو جا کو کسی تی بھی دفنا دلے تو گھر کو آئے تک پیچھے پلٹ کو دیکھنا نہیں کرتے۔ چلتا ہر جگہ چلتا ہی ہے، چلتا نہیں چلتا کہ پیچھے پلٹ کو دیکھنا نہیں، کبھی بلا لیا تو نہیں کہتے بھی دگا تو۔ بعض لوگ خبرستان میں کسی تی بھی دفنا دل کو ہاتھا پاوا دھولے کو آتے ہیں کی کہتے خبرستان کی مٹی گھر کو آنا نہیں کہتے، آئی تو خالی جاتی نہیں کہتے، کسی تی بھی بلا لگو جاتی کہتے۔ یہ عقیدے اصل میں جاہل عورتوں نے بنایا ہے۔ ہمارے جسموں میں ہمارے قبر کی مٹی مل کر ہے۔ حدیث میں آتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ جب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس جگہ کی مٹی اس کے جسم میں ملا دیتے ہیں جہاں اس کی قبر بننے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، امت بھی پار ہو گئی، سامنے سے گزر گئے۔ فرعون دیکھا بنے بنائے راستہ ہے، معجزہ موسیٰ کا ہے، فائدہ ہم کو ہے۔ فوج سے کہا آگے بڑھو، کیا کرو؟ آگے بڑھو۔ اب آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا پیچھے سے فوج آ رہی ہے۔ اللہ نے کہا جس عصا کو مار کر راستے بنائے اسی عصا کو مارو، ہم راستے بھی مٹا دیں گے۔ ہم مارتے ہیں تو راستہ مٹتا جا رہا ہے، پانی سلو جا رہا ہے، سلو جا رہا ہے، سڈن آیا نہیں، سلو۔ ادھر دور جانا تھا، ادھر سے پانی چڑھتا جا رہا ہے۔ اب فرعون سمجھ گیا مرا میں، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، گلے تک پکارا موسیٰ، موسیٰ ذرا پلٹ کر دیکھو، اب میں آپ پر ایمان اور آپ کے خدا پر ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ موسیٰ میں نے تم کو پالا، ذرا دیکھو پلٹ کر میری بربادی، یہ ایک موقع دے تو۔ موسیٰ یاد ہے جب میں تم کو گود میں رکھا تھا تم نے مجھے داڑھی پکڑ کو تماچا مارے، میں بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے کرتے فرماتے موسیٰ کو فرعون کے گود میں بھی داڑھی ملی، یہاں ہمارے بچوں کو مسلمان باپ کے گود میں داڑھی نہیں مل رہی۔ داڑھی پکڑ کو ایک دیے موسیٰ، ہاتھ چلا موسیٰ کا، مار پڑا نبوت کا۔ ہاتھ چلا موسیٰ کا، مار پڑا وہ چھوٹا سا بچہ 2-3 مہینے کا، ایک تماچا دیتے ہی موسیٰ کا ادھر کا حصہ شیک ہوا۔ پھر فرعون کا شیک ہوا۔ فرعون بولیا ہاں، انہیں جورو کو بولیا آسیہ کو، اس کا مار بتا رہا ہے کہ انہیں وہ بچہ ہے جو میری حکومت کو خطرہ ہے۔ تو آسیہ فرعون کو بولی عقل ہے باہر بولو نہ کو، اتنے بڑے بادشاہ بچے کا مار کھا کو روئے تو دنیا تھوکیں گی۔ انہیں ننھا سا بچہ کو مارا تو ہم کیا میں پانی آگا ڈاؤٹ کر رہی، کیا کی کر رہی، کدھر کی کر رہی۔ فرعون بولیا تجھے کیا معلوم، تو دیکھنے والی تھی میں کھانے والا تھا، تو دیکھنے والی میں کھانے والا۔ اور موسیٰ نے آسیہ کو کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ آسیہ کے مقدر میں ہدایت تھی۔
موسیٰ بچا لو بچا لو بچا لو موسیٰ۔ اللہ کا حکم تھا نہیں پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھے نہیں، آخر ڈوب گیا، ہاتھ سے اشارہ، اڑ اڑ ہاتھ سے اشارہ، تب بھی آخر مر کر پانی میں بہتا ہوا جا رہا ہے سوکھے پتے کی طرح۔ اللہ نے اب موسیٰ کو کہا، موسیٰ کو کہا موسیٰ ذرا پلٹ کر دیکھو، ہم نے ہمارے اور تمہارے دشمن کے ساتھ کیا کیا۔ خدائی دعویٰ کرنے والا یہ پانی کی لہر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ موقع دیتے اللہ تعالیٰ، کیا دیتے؟ دشمنوں کو موقع دیتے۔ آج جو دشمن ہمارے خلاف ہے، ہمارے مسجدوں کے خلاف ہے، ہمارے مدرسوں کے خلاف ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، لیکن ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو نمرود کا ہوا، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ کا ہوا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، ہمیں بن گئے، انشاءاللہ کل ہی فیصلے ہوں گے۔ اب تک ان کے حق میں فیصلے اس لیے نہیں ہوئے، اب تک ہمیں نہیں بنے، ہمیں بن جاتے تو فیصلے کبھی کے ہو جاتے۔ یہ تقریر نہ سمجھو پولور کے مسلمانوں، یہ میرے جملے نہ سمجھو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ آپ کا جلسہ سجانے کے لیے نہیں آیا، حقیقت بتانے کے لیے آیا۔ اب تک دشمنوں کے حق میں آسمان سے فیصلے اتر جاتے، لیکن اترے کیوں نہیں؟ ہم بنے نہیں، ہم بن جاتے تو فیصلے اتر جاتے۔ اب تک نتیجے کچھ اور ہوتے، اور ہوتے نتیجے۔ اب موسیٰ پلٹ کر دیکھتے ہیں، سوکھے پتے کی طرح پانی میں بہتا ہوا جا رہا ہے بے یار و مددگار۔ موسیٰ کو بچپن یاد آیا، فرعون کا لاڑ یاد آیا، کھیلنا کھلانا یاد آیا، درد ہے نا۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ تو کئی سال فرعون کو موقع دیے، آج ایک مرتبہ بھی موقع دے دیتے، اس لیے کہ وہ پکار کر کہہ رہا تھا، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، ہم تم پر، تمہارے خدا پر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ تو ہزاروں مرتبہ موقع دیے، اس مرتبہ بھی موقع دے دینا تھا۔ تو تب اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اپنی امت سے جتنی محبت کرتے ہو، اس سے 1000 گنا زیادہ میں میرے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے بھی افسوس ہے اس کے موت پر، لیکن میری غیرت سامنے آ گئی۔ مرتے مرتے وہ تم کو تو پکارا، ایک مرتبہ مجھے پکارتا، میری عزت کی قسم میں اسے بچا لیتا۔ مرتے مرتے بار بار موسیٰ 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 کہا۔ کیا ہے موسیٰ؟ اگر وہ ایک مرتبہ یا اللہ کہہ دیتا تو پھر میں بچا لیتا اسے۔ دعا خدا قبول کرتے ہیں، روتے ہوئے دعائیں قبول کرتے ہیں۔ مانگنے کی ضرورت، دینے والا تیار ہے، لینے والا تیار نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، صحت کی سلامتی کی دعا کرو، عافیت کی سلامتی کی دعا کرو، اور خاص طور پر ایمان اور صحت کے بارے میں دعا کرنا۔ اور صحت کے ضمانتوں میں سے ایک ضمانت کیا ہے کہ عقیقہ کرنا بچوں کا۔ کیا کرنا؟ عقیقہ کرنا۔ اب میں ہاتھ اٹھاؤ بول کر تو نہیں بولوں گا، لیکن انشاءاللہ کہو کریں گے، بچوں کا عقیقہ کریں گے، کریں گے، بچوں کا عقیقہ کریں گے۔ جلدی کرو، حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ عقیقہ کرنا آسان، بکرا لیے، ذبح کرے بسم اللہ بول کر، گوشت ذرا بانٹے، ذرا ہمیں کھا لیے، چلتا۔ وہ اور ایک مسئلہ معلوم مفتی صاحب، عقیقے کا گوشت اماں باوا کھانا نہیں کہتے، یہاں بھی چلتا، چلتا چلتا نہیں، اماں باوا کھانا نہیں کہتے، خرچہ اماں باوا کا، اماں باوا کھانا نہیں۔ اب بریانی بناتے ہیں عقیقے کی، اماں باوا کھانا نہیں، اس کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھا کلو گوشت باہر سے لے لکا کو اس میں ڈالتے ہیں۔ میں پوچھا ارے گھگو ڈالیا سے ٹکڑا ملتا، بول کو گارنٹی کیا؟
ہلاتے ہلاتے ٹکڑے بدل گئے ہوں گے؟ نہیں، عقیقہ مثل قربانی ہے، عقیقہ مثل قربانی ہے۔ جیسے ہماری قربانی کا گوشت ہمیں کھا سکتے ہیں، ویسے ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقیقے کا گوشت بھی ہمیں کھا سکتے ہیں۔ یہ سب غلط فتوے۔ ایک بات یاد رکھو میرے دوستو، دین کا کوئی بھی سوال ہے جواب علماء سے لو، علماء سے لو۔ جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس اگر تم سوال کرو گے تو شریعت ہی کو نقصان نہیں، ایمان کو بھی نقصان ہے۔ یہ مولوی صاحب آئیں کئی کو نماز پڑھانا کام ان کا، نماز بھی پڑھانا، بیان بھی کرنا۔ میں مولانا عرفان صاحب سے گزارش کرتا ہوں، سن کر بڑی خوشی ہوئی، روزانہ فجر کے بعد درس قرآن چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کے گاؤں والوں کا ساتھ ہے، آپ کے ساتھ۔ تمل میں بولتے ایدیدہ مکھیمانہ پیس، میں ذرا تمل جانتا ہوں، تمل ناڈو والا نا، آپ تیلگو میں بولو گے تو میں آئی ڈونٹ نو بولوں گا۔ ایک امام کھل کر اگر کام کرنا بولے تو ذمہ دارہ ساتھ دینا۔ ہماری مسجد میں 1.5 گھنٹہ بیان کا تو یہ کمال میرا نہیں، اللہ کے فضل کے بعد ذمہ داروں کا کمال ہے کہ 1.5 گھنٹہ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ دوسرے مسجدہ میں 20 منٹ بھی بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 20 منٹ کے بعد 1 منٹ بڑھتے ہی خطیب صاحب کو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا، ایسا دیکھتا خطیب صاحب ڈر کو واقعی دعوانا پڑ ڈالنا، چلتا نہیں چلتا۔ دور سے اشارہ کرتے نہیں تو سامنے بیٹھنے والے۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب بیان کو گئے، وہ مولوی صاحب کو بیان لمبی کر کو عادت، کیا کر کو عادت؟ لمبا بیان۔ وہ مولوی صاحب وہ گاؤں کے، ان کو نکالنے کے واسطے بھی کسی کو ہمت نہیں۔ اے میرے گاؤں میں میری مسجد میں منجے کون رہے نکالتا سو، صدر سیکرٹری بھی ڈر لے کو۔ اب انہوں بیان بھی لمبا کر رہی، پورے گاؤں والے بیٹھ کو مولوی صاحب کو بولے، مولوی صاحب بیان کرنا سو تم نہ بھی عمر میں برکت دین دو، ہم نہ بھی عمر میں اللہ برکت دین دو، زندگی پڑی ہے رتی رتی بول کو پورا دین پیش کرو، ٹائم دیکھ کو شروع کرو، ٹائم دیکھ کو ختم کرو۔ تو مولوی صاحب بولے میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ کمیٹی والے بولے ہمیں گھڑی دلاتے ہیں تم نا۔ مولوی صاحب بولے ٹائم دیکھنا آتا نہیں مجھے۔ یہ کہہ رہے مصیبت یہ۔ پھر اس کے بعد تمہارے سکا ایک نوجوان بولیا مولوی صاحب ایک آئیڈیا ہے کیا، ایک چاکلیٹ منہ میں رکھ لے کو بیان شروع کرو، چاکلیٹ ختم ہوتے ہی بیان ختم کر ڈالو۔ یہ طریقہ اچھا ہے بول کر بیان شروع کرے۔ ہر جمعہ ایک چاکلیٹ منہ میں رکھ لے کو بیان شروع کرتے، چاکلیٹ گھلتے ہی بیان ختم کرتے۔ ایک دن منہ میں چاکلیٹ رکھ لے کو بیان شروع کرے، 1.5 ہوا تو بھی ختم نہیں کرے، 2 ہوا تو بھی ختم نہیں کرے، 2.5 ہوا تو بھی ختم نہیں کرے۔ پولور کا ایک مسلمان بولیا مولانا یا تو چاکلیٹ تھوک ڈالو نہیں تو نگل جاؤ، یا تو چاکلیٹ تھوک ڈالو نہیں تو نگل جاؤ مولانا۔ یہ کیا مولانا، یہ مولانا بھی پریشان، صحیح بولا سے تو یہ کون سا چاکلیٹ، یہ گل رہا بھی نہیں گھل رہا بھی نہیں۔ آخر نکال کو دیکھیں گے بول کو نکال کو دیکھے تو چاکلیٹ نہیں تھا، ان کے جھبے کی گنڈی بھول کو چاکلیٹ اٹھانے کا بجائے گنڈی اٹھا کو منہ میں ڈال لی۔ ایک امام کام کرتا ہے تو سمجھو کہ جماعت ساتھ دے رہی ہے، یہ خطیب کام کرتا ہے سمجھو کہ علاقہ ساتھ دے رہا ہے۔ کتنی خوشی کی بات کہ آپ درس قرآن فجر کے بعد رکھے ہیں اور الحمدللہ 2 پارے ختم ہوئے ہیں، 2 پارے ختم، ماشاءاللہ 2 پارے۔ کیا آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟
جیسے فجر کے بعد ایک درس قرآن کا نظام ہوتا ہے، کسی دن یا کسی ہفتے درس حدیث کا بھی نظام رکھو، کسی دن کسی ہفتے سوال و جواب کا بھی نظام رکھو۔ قوم ہمارے پیچھے نہیں، ہمیں قوم کے پیچھے پڑنا ہے۔ قوم ہمارے پیچھے نہیں، ہمیں کیا کرنا؟ قوم کے پیچھے پڑنا ہے۔ سوال و جواب ہو، حلال حرام کا سوال ہو، جائز و ناجائز کا سوال ہو، کیا کھانا کیا پینا سوال ہو، کیا نہیں کھانا کیا نہیں پینا سوال ہو۔ ہمارے اپنے ماحول میں کوئی کام آ جائے، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں مطابق ہے، مولانا سے آ کر پوچھے، مفتی صاحب سے آ کر پوچھے، سوالات کرے تو دین آئے گا نا۔ دین کو معلوم کرنے کے دو ہی راستے، یا تو مدرسے کو جاؤ دین معلوم ہو جائے گا، یا نہیں تو سوال کرو دین معلوم ہو جائے گا۔ کریں گے عقیقہ کریں گے؟ برتھ ڈے نہیں کریں گے؟ نہیں برتھ ڈے بھی کریں گے؟ حضرت ہمیں کسی بھی بولتے نہیں حضرت، گھر میں کر لیتے سو حضرت، خالی گھر میں کر لیتے سو حضرت، کیا بھی نہیں، بچے کو 90 کپڑے پہنا کو، بریانی پکا کو، ایک کیک کاٹ ڈالتے ہیں حضرت۔ 4 میں بچے کا دل کئی کچھ چھوٹا ہونا حضرت، بچے کو ابھی سے دین کا ماحول دو، دل ٹوٹنے کا فکر مت کرو، اس کا دل دین کے نام پر مضبوط کرو، کیونکہ اسی بچے کو آئندہ دین کے نام پر عمر بننا ہے، اسی بچے کو دین کے نام پر ابو بکر بننا ہے، اسی بچے کو دین کے نام پر عثمان و علی و حسنین بننا ہے۔ اس کا دل ابھی سے دین کے مطابق مضبوط کرو، اس کا دل ٹوٹے گا کب پڑھائیں گے اس کے سامنے اللہ کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے نبی کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے قرآن کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے حلال کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے حیا کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے جائز کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے کرنے کا سبق، کب پڑھائیں گے اس کے سامنے نہیں کرنے کا سبق۔ یہ عمر ایسی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں پڑھے ہوئے سبق کبھی زندگی میں بھولے نہیں جاتے، کبھی زندگی میں بھولے نہیں جاتے۔ پڑھاؤ پیارو پڑھاؤ۔ حضرات صحابیات فرماتے ہیں ہم بچوں کو اس وقت تک نہیں سلاتے جب تک بچوں کو بٹھا کر ایک 10 منٹ دین کا مذاکرہ نہیں کرتے۔ ہمیں موبائلاں دے کو بچوں کو برباد کر رہے ہیں، غارت کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو۔ اشارہ دیتا ہوں سمجھ جاؤ، یہ معصوم بچے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کی کیا عمر ہے، لیکن اس عمر میں انہوں نے وہ سب دیکھ لیا ہے جو شادی کے بعد لوگ دیکھتے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک موبائل کے نام پر یہ سب دیکھ رہے ہیں، عریانیت دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، بے شرمی دیکھ رہے ہیں۔ ان کو دکھا رہا ہے کون؟ امریکہ، ان کو دکھا رہا ہے کون؟ جاپان، ان کو دکھا رہا ہے کون؟ چائنا؟ نہیں، خود ان کے ماں باپ ان کو یہ بے حیائی دکھا رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی، باپ جب باہر سے گھر کو آتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابو موبائل دو، لے رہے۔ اب تو وہ دور بھی چلے گیا، باپ کے پاس سے موبائل مانگنے کا دور چلا گیا، کیونکہ خود ماں کے پاس باپ کے موبائل سے زیادہ قیمتی موبائل ہے۔ اوپو کہتے ہیں، اوپو کس کے پاس؟ میڈم کے پاس۔ ویوو 5G کہتے ہیں، فاسٹ، انہیں سلو ہوگی۔ 128 نہیں، 256 GB کہتے، کیا اندر گھس جاتی؟ بچوں کو بھی دیونوں کو موبائل، عورتوں کو بھی دیونوں کو موبائل۔ ہماری گھروں کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ میں بنگلور میں فیصلہ کرتا ہوں، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنو، میرا ساتھ دو پیارو، میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔
بنگلور میں فیصلے بھی کرتا ہوں. ایک میاں بیوی کی زندگی میں شک پیدا ہو گیا. موبائل آنے سے پہلے جتنا یقین تھا، موبائل آنے کے بعد پورا یقین ختم ہو گیا. شادی ہو کر 25 سال ہو گئے، ابھی بھی شک پیدا ہو. 30 سال کے بعد شک پیدا ہوا. لڑکی نے صاف اپنے کرتوتوں کا انکار کیا. لڑکے نے اس کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ لڑکی کے موبائل کا ای میل الگ تھا، لڑکے کے موبائل کا ای میل الگ تھا. جب لڑکے کو ڈاؤٹ ہوا تو اس نے کیا کیا؟ لڑکی کو بولے بغیر اپنا ای میل اپنی بیوی کے موبائل میں ڈال دیا. تو پھر ہوتا کیا؟ ایک ای میل کے کنیکشن میں جتنے موبائل ہوں گے، تمام موبائلوں کا حال ایک دوسرے کو معلوم ہو جائے گا. اب لڑکی نے کہا کتنا بڑا دھوکہ دیے دیکھو حضرت، میرے موبائل میں ان کا ای میل کئی کو ڈالے حضرت. میں ہاتھ اٹھا لیا مارنے کے لیے. کہا تیرے موبائل، تیرے بستر میں اس کا حق ہے تو تیرے موبائل میں نہیں. تیری عزت اور آبرو میں اس کا حق ہے، تیرے موبائل میں نہیں. کیا کہتی ہے پاگل بچی کہیں کی، برباد ہو جائے گی، گھر کی نہ گھاٹ کی ہو جائے گی. معافی مانگنے کا وقت ہے، ہاتھ جوڑنے کا وقت ہے، پاؤں پکڑنے کا وقت ہے. کہتی ہے کہ لڑکے کو کہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ، کہ مجھے کتنا بڑا دھوکہ دی. میرے موبائل میں انہوں اپنا ای میل کئی کو ڈالے حضرت. ڈال سکتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے نا، کیونکہ بیوی کی عزت شوہر کی عزت ہے، شوہر کی عزت بیوی کی عزت ہے. ایسے دور میں ہم کتنے غافل ہیں میرے دوستو. ان بچوں کو سمجھائیں گے کب؟ ان بچوں کو بتائیں گے کب؟ ان بچوں کو پڑھائیں گے کب؟ اگر برتھ ڈے نہیں کریں گے، ان کا دل ٹوٹتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، دین پر اگر نہیں چلو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. شریعت پر نہیں چلو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور یہ فتنے مولانا غریبوں سے زیادہ امیروں کے اندر ہے، کیونکہ دولت بولتی ہے نا ان کی، دولت بولتی ہے نا ان کی. غریبوں کی شادیاں غریب، امیروں کی شادیاں امیر. غریبوں کی بے حیائی غریب، امیروں کی بے حیائی امیر. عقیقے کرو، برتھ ڈے نہ کرو. سچ کہتا ہوں، میرے سے کوئی پرسنل پوچھے، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، اگر وہ پوچھیں گے تو میں پورا پروف دینے کے لیے تیار ہوں. دین کے کام میں ساتھ دینے کی بات کرتے کرتے یہاں پر آ گیا. عورتوں کے اندر دین آئے گا تو بچوں کے اندر دین آئے گا، یہ بات کرتے کرتے آ گیا. اور پولور کے نام پہ مشابہت پر بات کرتے کرتے یہاں پر آ گیا. پھر کبھی موقع ملے تو ان تمام باتوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ بتاؤ، دین کا کام کا ساتھ دو میرے دوستو، دین کے کام کا ساتھ دو. مولانا عرفان صاحب سے میں نے پوچھا کہ گاؤں میں جلسے اس سے پہلے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ پہلا جلسہ ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ نہیں حضرت، ماحول نہیں ہے. ماحول پیدا کرو، دعوت کا بھی ماحول پیدا کرو، تبلیغ کا بھی ماحول پیدا کرو، مکاتب کا ماحول پیدا کرو، مدارس کا ماحول پیدا کرو، جلسوں کا ماحول پیدا کرو. سب کے الگ الگ فائدے ہیں. آنکھ کا فائدہ دیکھنا ہے، ناک کا فائدہ سونگھنا ہے، منہ کا فائدہ کھانا ہے، ہاتھ کا فائدہ پکڑنا ہے. آپ ہر کام آنکھ سے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر کام منہ سے کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا. سب کے کام الگ الگ، سب کے فائدے الگ الگ ہوتے ہیں. میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ میرا ساتھ دیں. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر، کیا اچھا مظاہرہ علمی پیش کیے ہیں، کتنا زبردست کرے. قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، فاتحہ کا ترجمہ کر رہے ہیں. اب یہ نماز جب پڑھیں گے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ترجمہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب ترجمہ آئے گا تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسی نمازیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن ہمیں کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں خود فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں معلوم کہ فاتحہ کیا ہے، یا امام صاحب فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ فاتحہ کیا ہے. پھر بھی ہم پیچھے سے آمین بولتے، بولتے نہیں بولتے؟ آمین بولتے. آمین کیا ہے؟ آپ بھی سیکھو، نوجوان سیکھو.
مولانا میرے شاگرد ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا نوجوانوں پر بھی محنت کرو، بوڑھوں پر بھی محنت کرو، ان سے بھی گزارش کرو پڑھے کہ نہیں پڑھے حضرت قرآن، پھپھا قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے، ماما قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے، ترغیب دلا کر ان کو مسجد میں بٹھا کر الف با تا پڑھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنا شروع کرنا تمہارا کام ہے، مکمل کرنے سے پہلے موت آ گئی تو خبر میں فرشتے پڑھائیں گے۔ سب قرآن پڑھیں گے؟ کون کون پڑھیں گے؟ سچے ہاتھ اٹھانا، کانگریس کے نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت پڑھیں گے آپ بھی، آپ کو تو آتا ہوگا لیکن شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کس عمر میں پڑھے، عمر کس عمر میں پڑھے، خالد بن ولید کس عمر میں پڑھے، عثمان غنی کس عمر میں پڑھے؟ 5 4 3 2 سال کا فرق تھا میرے نبی کے اور ابو بکر کے اور عمر کے درمیان میں، لیکن قرآن نازل ہوا حضور کے 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر 30 پر 8 سال تھی۔ پورا قرآن مکمل ہوا 20 پر 3 سال میں، 40 اور 20 پر 3 60 پر 3 سال کی عمر میں۔ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے تک ابو بکر پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق پورا قرآن 60 پر 3 سال کی عمر میں مکمل کیا۔ یہی ہے نا مفتی صاحب نتیجہ۔ ابھی قرآن ہی نازل نہیں ہوا تو ابو بکر کہاں پڑھے، عمر کہاں پڑھے؟ پڑھنے میں پیچھے مت ہٹو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھاؤ۔ کل جا کر ہمارا بچہ حضرت مارے بول کر جائے گا گھر کو، آپ کے گھر کو آئے گا، کئی کوئی مارے سبق یاد نہیں، دادا حضرت بہت مارتی دادا، ذرا سبق یاد دلاؤ کو بول کر بولتا لیا تو دادا اگر بولیا منجت آتا نہیں رے بولے تو پھر میرے دوستو پوتے کے سامنے دادا شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھو پیارو، پڑھو، اچھے کاموں کا ساتھ دو، برے کاموں کو مٹاؤ۔ مولانا کتنا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں، شاید اب تک جلسہ نہیں ہوا مکتب کا، ذمہ دار پورے کے پورے ساتھ دے رہے ہیں، اگر ذمہ دار ساتھ نہ دیتے تو آپ اتنا بڑا کام نہ کرتے۔ آج اتنا خوبصورت جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ سال عصر کے بعد سے جلسہ شروع کرو، بچوں کے پروگرام زیادہ کرو اور ان کا مظاہرہ زیادہ کرو، اور جن بچوں کا قرآن مکمل ہوتا ہے ان کو تحفے اچھے اچھے دو۔ ہمیں تحفے دینا تو دور کی بات، سبحان اللہ منہ سے نہیں نکل رہا ہے، بچے پڑھے تو سبحان اللہ نہیں نکل رہا ہے۔ یو پی اور بہار اور بنگال کو جاتا ہوں میں، اور کرناٹک کا ادھر کا مہاراشٹر کی طرف کا علاقہ جاتا ہوں میں، مہاراشٹر جاتا ہوں، بچہ ایک سورہ بھی پڑھتا ہے، انہیں 10 روپے، انہیں 20 روپے، انہیں 50 روپے، انہیں 100 روپے، ایک ایک جلسے میں ایک ایک بچے کو 1000 1,500 1,500 روپے ملتے ہیں۔ یہاں ہمارے صورت دیکھے تو الٹا بچے سنا کو الٹا دے کو جانا پڑ رہا ہے۔ واہ کیا پڑھا بیٹے تمہیں، کیا پڑھے بیٹے، کیا پڑھے بیٹے تمہیں، بولے تب نا اسے شوق بھی پیدا ہوگا۔ ارے اسکولوں میں ڈانسا مارے کرے تو تھالیاں مارتے ہیں، گانے گئے تو تھالیاں مارتی ہیں، یا قرآن پڑھے تو سبحان اللہ نہیں بولنا ہے، حدیث پڑھے تو حدیث کے ترجمے بچے کرے نہیں کرے، وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ بعض مکتبوں میں تو الفاظ بدل کر پڑھاتے ہیں، یہاں تو مولانا الفاظ بھی نہیں بدلے، صحیح طریقے سے پڑھا رہے۔ بچہ آ کر قرآن بھی صحیح پڑھا، نعت بھی صحیح پڑھے، بچے نظم پڑھتے ہیں اور سورتیں پڑھتے ترجمے کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دو میرے دوستو، ورنہ یہ بچے بچپن تک بچے رہیں گے، بڑے ہونے کے بعد ہمارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ تعلیم نہیں، تربیت نہیں۔ غرض اس صاحب نے سیرت کے جلسے کو کینسل کرایا، اپنے بچے کے برتھ ڈے کا آرکسٹرا رکھا۔ نبی کی سیرت پسند نہیں، گانے بجانے پسند۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ آرکسٹرا ہو کر 2 دن نہیں گزرے، اب طبیعت میں ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ ڈاکٹر بھی پہچان نہ سکے، کتے کی طرح بھونک کر اسپتال میں مرا۔ آج تک اس اسپتال کے ایک ڈاکٹر میرے دوست ہیں، کہنے لگے کہ حضرت اب تک ہم کو اس کی بیماری کی تحقیق نہیں ہو سکی، میں نے تو پریشان ہو کر اسے چھوڑ کر ICU سے باہر آ گیا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے جیسا غلیظ جانور بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ دین کا ساتھ دو گے تو موت آسان ہوگی، دین کی مخالفت کرو گے تو موت بھی مشکل ہو جائے گی۔
اور بھی مجھے باتیں عرض کرنا تھا، لیکن وقت کا مسئلہ ہے، مجھے بھی بنگلور جانا ہے، کل جمعہ ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، پھر جمعے کے بعد سفر بھی کرنا ہے۔ پولور کے نام سے مشابہت اور ایک ولی کی بات کر رہا تھا، عورتوں کے دین کی بات کر رہا تھا۔ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ ایسے ہی بیٹھیں گے، پھر ایسے ہی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، بچوں کا عقیقہ کرو، بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے، مولانا کے پاس آ کر مغرب کے بعد وقت رہا تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد وقت رہا تو عشاء کے بعد، فجر کے بعد وقت رہا تو فجر کے بعد۔ شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرنا شرم نہیں، بے شرمی نہیں، عزت ہے، عزت۔ اللہ ہم تمام کو دین کے علم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔